سائنس کا تعارف اور کردار، ہمارا یہ لیکچر پہلے ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ ریوائز کروا دیتا ہوں۔ تو سائنس کیا چیز ہے؟ کیا کہا تھا میں نے سائنس کے بارے میں؟ سائنس کیا چیز ہے؟ مشاہدہ، ایک مشاہدے کا نام ہے جس میں بعد میں تجربات کیے جاتے ہیں۔ مشاہدہ کیا ہوتا ہے؟ آبزرویشن کیا ہوتا ہے؟ جیسا میں نے کہا تھا کہ آپ اس لائٹ کو دیکھو، نظر آ رہی ہے لائٹ اس وقت؟ کیا ہے یہ؟ کس طرح کی ہے؟ کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہمیں پتہ ہے؟ ابھی نہیں پتہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کے پیچھے کی سائنس نہیں پڑھی۔ وہ بٹن لگا ہوا ہے، وہ بٹن کو اگر میں آن کروں یا یہ آن ہے، اس کو آف کرنے سے آف ہو جاتا ہے، اسے آن کرنے سے آن ہو جاتا ہے۔ سیم فار دس، کہ اس کو آف کرنے سے آف اینڈ آن کرنے سے آن۔ وائی اینڈ ہاؤ؟ یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک پروسیس کیا ہے؟ طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ سائنس۔ اب میں بٹن آن کرتا ہوں، یہ پنکھا گول ہی کیوں گھوم رہا ہے؟ میں نے بٹن آن کیا، آپ نے دیکھا پنکھا گول گول گھومنے لگ گیا۔ کیوں؟ یہ کیسے معلوم ہوگا یہ گول کیوں گھوم رہا ہے؟ اس کے کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا ہے؟ سائنس ہے۔ تو مشاہدہ کرنا اور اس کے بعد تجربات کرنا، پہلے مشاہدہ کرنا اور اس کے بعد تجربات کرنا، وہ کیا بناتا ہے؟ سائنس بناتا ہے۔ مشاہدہ کیا ہم نے، یہ ساری چیز دیکھی، اچھا یہ وائٹ ہے، یہ بٹن ہے، یہ پنکھا گول گول گھوم رہا ہے، یہ ہماری آبزرویشن۔ بس آبزرویشن 5 طریقے کار سے کی جاتی ہے۔ کیسے؟ آنکھوں سے دیکھنا، ناک سے سونگھنا، منہ سے ٹیسٹ کرنا، کانوں سے سننا اور ہاتھ سے ٹچ کر کے دیکھنا کہ کوئی چیز سکتے ہیں ہم محسوس کرنا۔ یہ 5 طریقے کار آبزرویشن کے، اور اس کے بعد تجربہ کی جائے گا۔ میں اس کو کھول کے دیکھوں گا جی بٹن کام کیسے کر رہا ہے، یہ 2 تاروں کو یہ ایسے جوڑتا ہے بٹن، یہ لائیو تار ہوتی ہے دونوں، بٹن کا کام ہے اس کو جوڑ دینا، جب میں آن کروں جب آف کروں تو اس کو علیحدہ کر دینا۔ یہ بٹن ہیں 5 مشاہدے کے طریقے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھنا، ناک سے سونگنا، منہ سے ٹیسٹ کرنا، ذائقہ چکھنا، کانوں سے سننا اور ہاتھوں سے محسوس کرنا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 طریقے کار ہیں جو کہ پوری سائنس کو بنیاد رکھتے ہیں۔ اب آپ کے یہاں پر کیا سائنس کا لکھا ہوا ہے؟ سائنس کہتا ہے کہ لاطینی لفظ ہے جس اخذ کیا گیا ہے جس کے لغوی معنی حقائق کا اصلی شکل میں باقاعدہ مطالعہ کرنا، کہ اصل میں ریالٹی ہو کیا رہا ہے، اصل میں کیا ہو رہا ہے اس کا مطالعہ کرنا۔ سائنس کا بنیادی اصول مشاہدہ اور استدلال ہے۔ تجربات کی روشنی میں سائنسی قانون واضح کرنا سائنسی طریقہ کار کہلاتا ہے۔ اب وہی بات کہ مشاہدہ کرنا اور پھر اس کے اکارڈنگ تجربات کرنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ سائنسی طریقہ ہے۔ سمجھو میری بات؟ سائنس کا کوئی تھوڑا بہت کنسیپٹ ذہن میں بیٹھا کہ ہے کیا چیز؟ اب کیوں پڑھنی ہے سائنس ہم؟ یہ ہمیں تھوڑا بہت آئیڈیا ہوا۔ اب آگے ہے سائنس کی تاریخ۔ سائنس کب سے ہے؟ سائنس تب سے ہے جب سے انسان ہے اس دنیا پہ۔ سائنس تب سے ہے جب سے انسان اس دنیا میں ہے۔ کون پہلا انسان آیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، تجربات کیے ہوں گے، لیکن اس کی ایک شکل نہیں تھی۔ لیکن جیسا یہ ایک علم کے طور پہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، یہ ایک شکل کی فارم میں نہیں تھی، یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ۔ تو سائنس بہت قدیم ہے، اتنی قدیم ہے جتنی انسان قدیم ہے، اور تب سے انسان نے سیکھنا شروع کر دیا تھا، چیزیں دریافت کرنا شروع کر دی تھی، اور ایسے ایسے آہستہ آہستہ سائنس کے علم میں اضافہ ہوتا گیا۔ یونانی فلاسفر کے پاس کیا تھا؟ سائنس کا کافی نالج تھا، علم تھا، اور اس کا عمل دخل تھا اس کے اندر۔ اور 500 قبل مسیح کسے کہتے ہیں؟ قبل مسیح، یہ کہتے ہیں نا 500، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 500 سال پیچھے۔ اچھا یہ کاؤنٹنگ الٹی گنتے ہیں ہم کہتے ہیں بندہ پیدا ہوا 500 قبل مسیح میں اور مرا 300 قبل، اتنا بڑی عمر نہیں کرتے، 420 قبل مسیح میں۔ کب پیدا ہوا؟ 500 قبل مسیح میں پیدا ہوا، بیفور کرائسٹ، اور 420 قبل مسیح میں مر گیا وہ۔
یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو یہاں ایسے نہیں گنتے ہیں یہ 2001 میں پیدا ہوا جی، اب 2005 یا 2050 میں مرے، اگر کسی کو اللہ خیر کرے، ویسے یہاں ہم پرانی کر لیتے ہیں جی 1980 میں پیدا ہوا جی 2005 میں مر گیا مثال کے طور پہ، تو ہم کرتے ہیں. لیکن یہ ہے آفٹر کرائسٹ، یہ ہے بیفور کرائسٹ. کیا فرق ہے؟ جو کیلنڈر ہے، جو کیلنڈر ہے وہ کب سے آغاز ہوا؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے آغاز ہوا. تو ہم جو تاریخ گنتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے کرتے ہیں. مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ آج 2025 سال ہو گئے. ہم وہاں سے گننا شروع کرتے ہیں. یہ جو 2025 ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 2025 سال ہو گئے. تو ایک ٹائم زیرو ہوگا، ٹھیک ہے، جب گئے. اس سے پہلے والا جو وقت ہے وہ قبل مسیح ہے، اس کے بعد والا جو وقت ہے وہ آفٹر کرائسٹ ہے، بعد مسیح. ٹھیک ہے، تو قبل مسیح مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے جو ہیں وہ اس سائنس کے نالج رکھتے تھے. لیکن یونانی لوگ جو ہے نا وہ صرف سائنس کے نالج پہ غور کرتے تھے، تجربات پہ غور نہیں کرتے تھے. مشاہدے پہ غور کرتے تھے، وہ تجربات پہ غور نہیں کرتے تھے. اس وجہ سے آج کی تاریخ میں وہ پیچھے رہ گئے. اور 600 سے 1400 سن عیسوی کا دور اسلامی کیمیا، 600 سال سے لے کر 1400 سال جو ٹائم پیریڈ ہے، زیرو کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ 600 سے 1200 سال یہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر کہتا ہے کہ اسلامی کیمیا کا دور ہے یہ. اور اس کے اندر بہت سے تجربات کیے گئے، بہت سی چیزیں ڈیولپمنٹ کی گئی. آرسینک کا کہتے ہیں دریافت ہوا اس کے اندر. اس کے بعد ڈسٹیلیشن کا پروسیس ہو گیا، ریٹورٹ ہو گیا، اور اس طرح کے مختلف تجربات کی مدد سے نئی نئی چیزیں بنی. ٹھیک ہے، اور آج اس چیز کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہمیں باقاعدہ طور پر سائنس کا علم جو ہے وہ ہماری یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے. تو سائنس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ سائنس کا آغاز ہوا جب سے انسان ہے تب سے آغاز ہوا. آہستہ 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 ہوا. یونانی فلاسفر آئے، ارسطوٹل اس میں نام ہے. لیکن یونانی فلاسفر کیا تھے؟ صرف مشاہدے پہ غور کرتے تھے، لاجیکل بات کرتے تھے. لیکن جو ہے نا وہ تجربات سے پیچھے رہ گئے. اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کا دور آیا جس کے اندر 600 سے 1200 عیسوی والا، جس میں بہت ساری چیزیں ڈیولپمنٹ ہوئیں، بہت سے نئی چیزیں دریافت ہوئیں، نئے طریقہ کار دریافت ہوئے، نئے ایلیمنٹس دریافت ہوئے. پھر وہ آہستہ آہستہ نالج 1300 عیسوی سے آگے بڑھتا گیا، چنگیز خان سے دور کے آگے چلتا 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 آج ایک ماڈرن شکل اختیار کر چکا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ سائنس کی ایک تاریخ ہے.